السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، دیکھیے آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی اہم اور بہت ضروری ویڈیو ہے، اسی لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھ لیں اور ایک ایک بات سمجھ بھی لیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی دمدار اور بہت ہی بڑھیا خوشخبری آ رہی ہے نکل کر ترکی سے۔ یقیناً جب مسلمان اس ویڈیو کو دیکھے گا اور یہ خبر سنے گا تو وہ سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ سب سے پہلے تو آئیے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کمنٹ باکس میں ابھی آپ سبحان اللہ لکھ دیں۔ آئیے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، یہاں سے ویڈیو میں شروع کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، اس وقت جو یوٹیوب پر، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر بہت تیزی کے ساتھ یہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ اس وقت جو موجودہ صدر ہیں ترکی کے رجب طیب اردوغان، انہوں نے ایک میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وہاں کے وہ پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے ایک میوزیم کو جو ہے مسجد بنا دیا ہے۔ یہ سب معاملہ کیا ہے، جب حقیقت آپ اس کی جانیں گے تو یقیناً آپ جو ہے حیران ہو جائیں گے۔ بس اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ جو ہے ویڈیو میں 5 منٹ ضرور دیں۔ دیکھیے ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش یہی ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دیکھیے یہ جو صوفیہ مسجد ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، میں شروع سے لے کر چلتا ہوں، شروع سے بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے اس کا۔ دیکھیے اب پیچھے چلتے ہیں 537 عیسوی میں، ٹھیک ہے، اس وقت جو یہ استنبول شہر ہے ترکی کے اندر، اسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے بازنطینی جو عیسائی تھے وہ لوگ حکومت کیا کرتے تھے پورے قسطنطنیہ پر، انہی کی حکومت تھی اور بہت اعلیٰ حکومت تھی ان کی، بہت دبدبے والی۔ چونکہ ناظرین کرام اس وقت جو مسلمان تھے وہ صرف اور صرف مدینہ شریف میں ہی تھے، کیونکہ اس وقت اسلام بہت کم پھیلا ہوا تھا، صرف اور صرف مدینہ شریف میں چند ہی لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے کچھ لوگ اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے اور وہ اپنے من ہی من میں سوچنے لگے کہ بھلا اتنی بڑی حکومت، عیسائی حکومت جس کے آگے بڑی بڑی فوجیں جو ہے ڈر جاتی ہیں، اور یہ امت مسلمہ کس طرح سے جو ہے کیسے فتح کرے گی اس شہر کو، قسطنطنیہ کو۔ تو ناظرین اکرام، صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا وہ پختہ تھا، وہ سوچنے لگے کہ سرکار نے جب فرما دیا ہے تو یہ تو حق ہے اور سچ، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام، جب 1437 عیسوی آتی ہے اور ارطغرل غازی کی جو قائم کردہ حکومت ہے، جسے ہم جو ہے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، ارطغرل غازی آپ کے بیٹے عثمان نے جو سلطنت قائم کی تھی، وہ سلطنت، ٹھیک ہے، اس سلطنت کے 7ویں جو سپہ سالار تھے ان کا نام تھا محمد بن فاتح، ٹھیک ہے، سلطان محمد بھی انہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، یہ اپنی بڑی فوج لے کر اور اسی قلعے کے پاس چلے گئے جو آج جو ہے مسجد میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ جو ہے عیسائیوں نے بنوایا تھا قلعہ اس وقت، اور بہت ہی جو ہے اچھی طرح سے، اتنی مضبوطی سے اسے بنوایا تھا، اور اس کی سیکیورٹی بہت ہائی تھی۔ یہ چاروں طرف سے بالکل جو ہے گھرا ہوا تھا، کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ عیسائیوں نے اس وقت جو ہے چرچ کے بطور اسے بنوایا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد نے اسے فتح کیا، بہت ساری شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد اس پر پرچم اسلام لہرایا گیا، اور اس کو جو ہے غسل کر کے، صاف کر کے، دھو کے، اس کی دیواروں کو دھو کے، اس کی زمین کو دھو کر، صاف ستھرا کر کر، وہاں سے جتنے بھی جو گندی چیزیں تھیں ان سب کو باہر نکال کر اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ سبحان اللہ، اب تو سبحان اللہ لکھ دیجیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اسے مسجد میں جب تبدیل کر دیا گیا تو اس کے بعد سلطان محمد نے جو ہے جمعے کی نماز وہاں پر قائم کی۔ سب سے پہلے جو وہاں پر نماز ہوئی تھی وہ جمعے کی نماز ہوئی تھی، اور سبحان اللہ، سلطان محمد آپ نے خود جو ہے امامت کی، باقی لوگوں نے نماز پڑھی اور آپ نے خود امامت کی، جمعے کی نماز کی، اور ایسے ہی یہ مسجد جو ہے چلتی ہوئی نظر آئی۔
مسجد چلتی رہی۔ اس کے بعد جب ناظرین کرام اب جو آپ خبر سنیں گے، اب جو آگے سنیں گے، تو آپ کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ پھر 600-700 سال کے بعد ناظرین کرام جب سلطنت عثمانیہ پر زوال آیا، کہیں تو مسلمانوں پر جب قہر اور زوال آیا، تو کیا ہوا اس وقت ناظرین اکرام جب ترکی کو ایک سیکولر دیش قرار دے دیا گیا اور ترکی سے اسلام ہٹا دیا گیا، یعنی اسلامی پرچم وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ترکی کی جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کا جو نیا بادشاہ بنا، نیا پریزیڈنٹ بنا، وہ تھا تو مسلمان، لیکن ناظرین اکرام اس کا دل بہت ہی دشمن تھا، مسلمانوں کا خطرناک وہ دشمن ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس مسجد کو ایک میوزیم میں تبدیل کرا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یہ مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، یہ صرف نام کے مسلمان ہے، اور اندر سے جو ان کے دلوں میں کالک بھری ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں نام کا تو وہ مسلمان تھا، لیکن کس قدر جو ہے مسلمانوں سے دشمنی تھی اس کی، کہ اس نے ایک مسجد کو جسے تلواروں کی زدوں پر اور جسے جو ہے محنت سے اور لاکھوں جو ہے شہادتیں دے کر اسے شہادتیں دے کر اس کو فتح کیا تھا، اس کو مسجد بنایا۔ اس کے بعد اس ایک مسلمان شخص نے اسے جو ہے میوزیم میں اتنی آسانی کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ یہ بالکل دل کو چھو دینے والی خبر ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام پھر کیا ہوتا ہے، اس میں میوزیم چلتا رہا اور آج تک وہاں پر ابھی تک جو ہے میوزیم میں ہی رہا وہ۔ لوگ وہاں پر جاتے تھے، طرح طرح کی چیزیں وہاں پر رکھ دی گئی۔ میوزیم میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اب جب سے رجب طیب اردگان وہاں کے صدر بنے ہیں، پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور تب سے مسلمانوں کا جو نصیب جاگ گیا ہے، مسلمان بالکل پھولے نہیں سما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو رجب طیب اردگان نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تم مجھے جتاؤ گے تو یقیناً جو آج ایک میوزیم ہے اس کو میں مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کروں گا، جو کہ پہلے بھی مسجد ہوا کرتی تھی۔ تو رجب طیب اردگان نے مہا کوششوں کے ساتھ اپنی سیاسی طاقت کو استعمال کر کے اور بہت زیادہ محنتیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محنتوں کا صلہ دیا، اور اب جو ہے انہوں نے یہ فائنل ڈیسیجن لے لیا ہے اور مہر بھی لگا دی ہے کاغذوں پر، اور یہ مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ اب یہاں پر ناظرین اکرام مسجد بن کر رہے گی، یہ میوزیم ہے اس کو جو ہے ہٹایا جائے گا اور یہاں پر مسجد بن کر رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ سبحان اللہ، وہ مسجد جن کو سلطان محمد نے جو ہے تلواروں سے جیتا تھا، یعنی اس قلعے کو مسجد میں تبدیل کیا تھا، اور آج جو ہے سلطنت عثمانیہ کو جب ختم ہو گئی ہے سلطنت عثمانیہ، تو اس کو جگانے کے لیے رجب طیب اردگان نے جو ہے یہ قدم اٹھایا ہے، اور بہت ہی اچھا اور پیارا یہ قدم آپ نے اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو ہے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ اگر ناظرین کرام دیکھیے، چاہے مسلمانوں پر کتنا بھی ظلم ہو، ستم ہو، لیکن ستم کرنے والا، ظلم کرنے والا زیادہ دیر نہیں ٹکتا ہے، اور یقیناً مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ناظرین اکرام، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہاں پر بھارت میں بھی ایک مسجد جو بابری مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو بھی یہاں کی حکومت نے کس قدر سے جو ہے وہاں کی عزت کو پامال کیا، بابری مسجد کو کس طرح سے جو ہے شہید کیا۔ اور ناظرین اکرام، بتایا تو یہ جاتا ہے کہ وہاں پر ہندو لوگ گئے اور بابری مسجد پر اس طرح سے اٹیک کیا کہ وہاں کے جو مینار تھے اور جو گنبد تھے ان سب کو بری طرح سے جو ہے گرا دیا۔ اور دیکھیے کمبخت لوگ وہاں سے اینٹیں وغیرہ لے کر آئے، انہیں اپنے ٹوائلٹ وغیرہ میں لگوائیں، لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی، اللہ کے گھر کی اینٹوں کو اپنے گھر پر لے کر آئے، انہیں غلط جگہ استعمال کیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھر آج بھی برباد ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جس نے سب سے پہلے وار کیا تھا بابری مسجد پر، سب سے پہلے بابری مسجد کو گرانے کی کوشش کی تھی، وہ آج مسلمان ہے اور اس کا نام عامر ہے۔ جب اس سے جو ہے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کر لیا، تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے بابری مسجد پر ہاتھ لگایا ہے، بابری مسجد کو جب سے جو ہے شہید کیا گیا ہے، میرا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ جو ہے بالکل کانٹوں پر اپنا جسم رکھا ہو اس طرح سے گزر رہا ہے۔ مجھے
جو ہے اندر سے چین ہی نہیں مل رہا ہے۔ میرے پاس جو ہے گھر ہے، سب کچھ ہے، اے سی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، لیکن مجھے چین نہیں مل پا رہا ہے۔ تو لیکن دیکھیے ناظرین کرام، اس کا دل پگھل گیا اور اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں سدھر جاؤ، ابھی جو ہے وقت ہے، اور مرنے کے بعد مسلمانوں وقت نہیں ملتا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔